بچوں، آج ہم 5ویں جماعت اسلامیات کی کتاب سے سبق پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آج ہمارے پاس سبق ہے میثاق مدینہ، صفحہ نمبر 28 پہ، ٹھیک ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں یہودیوں کے 10 اور اوس و خرج کے 12 قبائل آباد تھے۔ اوس و خرج کے قبائل میں یہودی اور وہ لوگ جو اسلام لے آئے تھے دونوں شامل تھے۔ یہ قبائل مختلف باتوں کی وجہ سے آپس میں خونریز تصادم کرتے رہتے۔ مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انصار اور مہاجرین کے درمیان رشتہ اخوت قائم کر کے مثالی بھائی چارے کی بنیاد ڈالی، وہاں اس بات کی بھی ضرورت سمجھی کہ مدینے کی ترقی، خوشحالی اور امن و سکون کے لیے تمام دوسرے قبائل اور مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ انصاف پر مبنی ایک مثالی معاشرہ قائم ہو۔ یہی نہیں بلکہ مدینہ کے اطراف میں موجود قبائل کو بھی ہم خیال بنا کر وہ سلطنت جو مدینہ میں قائم کی جانی تھی، اس کے استحکام کو ممکن بنایا جا سکے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت اور عدل و انصاف کے پیکر بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھرپور سپہ سالارانہ صلاحیتوں کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط اور بے مثال رہبر بھی تھے، اس لیے انہوں نے مدینہ میں رہنے والے تمام لوگوں اور قبائل کے درمیان انصاف پر مبنی ایک ایسا معاہدہ کیا جس کا فائدہ معاہدے میں شامل تمام لوگوں کو ہوا اور اسلامی مملکت مستحکم ہوئی۔ یہ مثالی معاہدہ رواداری، امن اور سلامتی اور آزادی کی تاریخی مثال ہے۔ اس کے سبب ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جہاں ہر گروہ اور مذہب کو اپنے عقیدے اور مذہب کے مطابق آزادی، انصاف کا مساوی حق حاصل تھا۔ اس تاریخ ساز معاہدے کی دستاویز کے چند نکات درج ذیل ہیں۔ تمام مسلمان بلا تفریق قبیلے، حسب اور نسب ملت ہیں۔ تمام فریق جو معاہدے میں شامل ہیں ان کے حقوق و فرائض مساوی ہوں گے۔ تمام فریق ظلم اور زیادتی اور گناہ کے علاوہ دوسرے تمام کاموں میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہوں گے۔ چوتھا ہے، دشمنوں کے ساتھ تعلقات مشترکہ فیصلے کی بنیاد پر ہوں گے۔ انتظامیہ میں وہ افراد شامل ہوں گے جو حق، گواہی، استقامت اور نظم و نسق کے ماہر اور نیک نام ہوں۔ چھٹا ہے، جو افراد یا گروہ مملکت کے خلاف ہوں گے ان کے بے نقاب کرنا اور ان کی مدد نہ کرنا تمام شرکاء پر لازم ہوگا۔ ساتواں ہے، جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ صلح جوئی اور تعاون سے رہنا چاہیں ان کی حمایت کی جائے گی اور ان کے حقوق پر دستاندازی نہیں کی جائے گی۔ آٹھواں ہے، غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے اموال پر قبضہ کیا جائے گا۔ مملکت کا انتظام چلانے کے لیے درکار اخراجات مسلمان اور ان کے غیر مسلم حلیف برداشت کریں گے۔ غیر مسلم حلیف حالات جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے مصارف برداشت کریں گے۔ غیر مسلم حلیف مملکت کے خلاف ہر قسم کی سرکشی اور بغاوت کو کچلنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اگر غیر مسلموں کو ظلم کا نشانہ بنایا جائے تو یہ مملکت کی ذمہ داری ہوگی کہ ان کی اسی طرح مدد کی جائے جس طرح مظلوم مسلمان کی مدد کی جاتی ہے۔ کی بھلائی صلح میں ہو تو تمام فریق صلح قبول کریں گے۔ کسی فرد سے کسی دوسرے انسان کے گناہ کا حساب یا کسی فرد کا اس کے خاندان سے تعاون نہیں لیا جائے گا۔ ملک کے اندر اور باہر نقل و حرکت کی آزادی مملکت کی حمایت کے ساتھ مشروط ہوگی۔ کسی ظالم اور گناہ گار کی حمایت نہیں کی جائے گی۔ میثاق مدینہ ایک نئی ریاست کی تشکیل میں بنیادی اور اہم حیثیت کا حامل ہے۔ اس معاہدے نے مسلمانوں کی روحانی اور معاشرتی اصلاح اور تربیت کی۔ اوس و خرج کے قبائل
کے درمیان امن کے تعلقات، مملکت کا دفاع اور تحفظ جیسے اہم معاملات مضبوط ہوئے۔ دنیا بھر کے قانون دانوں اور مؤرخین نے اس معاہدے کی دستاویز کو دیکھ کر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم سیاسی رہنما بھی قرار دیا ہے۔ میثاق مدینہ کی سیاسی اور قانونی اہمیت۔ میثاق مدینہ کی وجہ سے شہری ریاست کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے ان کے خلیفوں کے ساتھ ساتھ مخالفین نے بھی تسلیم کیا اور ایک بین الاقوامی ریاست کی تشکیل ہوئی۔ اس معاہدے کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کن اختیارات اپنے اور اہل اسلام کے لیے محفوظ کیے اور اخلاقی اقدار کو اس میں شامل کیا۔ ان اقدار کی بدولت مذہبی آزادی کا اصول سامنے آیا جس کی بنیاد پر مسلمانوں سے اتحاد اور تعاون ہو سکتا ہے۔ اس معاہدے نے ظلم اور ناانصافی اور عدم مساوات جیسی خرابیوں کو ختم کیا اور کمزوروں، نادروں اور مظلوموں کی دادرسی کا پورا انتظام کیا۔ اس معاہدے سے دشمنان اسلام کا داخلہ مدینہ میں بند ہو گیا اور جنگ و امن کی حالت میں اہل مدینہ کا کردار واضح ہوا۔ اس معاہدے نے شہریوں میں قانون، اخلاق، مذہب اور انسانی قدروں کے احترام کا بھرپور جذبہ پیدا کیا۔ عسکری اور دفاعی اہمیت۔ مدینہ میں ایک اسلامی مملکت کا قیام عمل میں آیا اور داخلی یعنی ملکی اور خارجی یعنی بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے بچنے کا موقع ملا۔ مدینہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی۔ جنگوں کے دوران مدینہ میں مقیم باشندے اپنے ہم مذہب قبیلوں کا ساتھ دینے کے بجائے مدینہ کی حفاظت میں لگے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ احد میں قریش کو ناکامی ہوئی، مسلمانوں کو تبلیغ اسلام کا موقع ملا، ملک میں تہذیب و تمدن، قانون اور انصاف کی بالادستی قائم ہوئی۔